بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین اکرام اور ہمارے چینل کے عزیز سبسکرائبرز، کمنٹ میں سوال کیا گیا تھا کہ دعائے سیفی کی تحقیق ہو جانی چاہیے۔ دعائے سیفی کیا ہے، اس کا پڑھنا کیسا ہے، کیا اس میں کوئی شرک ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات آئے تھے، اور دعائے سیفی کی اجازت یا دعائے سیفی کے اعمال، یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دی جائیں گے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر ویڈیوز میں جو تحقیقات، جو معلومات دی جائے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا صحیح احادیث یا معتبر اہل علم حضرات کے علوم کی روشنی میں ہو۔ اور ہر ویڈیو میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کسی روایت یا عمل کی صحیح ہونے یا اس کے اختلاف میں کوئی بات آتی ہے تو اس کی تحقیق بہت گہرائی سے کر کے صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد صحیح علم کو پھیلانا، صحیح علم پر خود عمل کرنا، اور ہمارے چینل کے سبسکرائبرز اور ہمارے ویورز تک صحیح معلومات اور صحیح علم پہنچانا ہے۔ دعائے سیفی کا صحیح تعارف بہت سے حضرات بتاتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے کئی صوفیہ کو، اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ کیا یہ اس کا واقعی ثبوت ہے؟ اس ویڈیو میں آگے معلومات بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور کچھ حضرات سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی شرک ہے، کوئی غیر شرعی عقیدے کی کوئی بات ہے، کوئی ناجائز اس میں عمل یا ایسا کچھ ہے؟ کئی سوالات ہیں، ان تمام پر تفصیلات کی جائے گی۔ سب سے پہلے بہت سے حضرات کا دعوے سے پہلے یہ بتا دوں، یہ دعائے سیفی عملیات والوں میں اور وظائف والوں میں بہت مشہور ہے۔ دعویٰ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عبدالقادر جیلانی یا حضرت علی کی طرف منسوب کر کے اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ان سے ثابت ہے۔ اور اب کے دور کے کچھ قادری جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ مواد ملتا ہے، یہ متن ملتا ہے، یہ دعائے سیفی ملتی ہے۔ اس کی تحقیق جو اب تک ہمارے پاس پہنچی ہے، اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور شیخ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اصل ماخذ اس کا اب کے دور کی کتابوں میں ہے، پچھلے دور کی کسی کتاب میں نہیں ملا، مگر کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں اس کا ذکر کیا ہے، مگر قدیم کتابوں میں تحقیق کرنے پر یہ وہاں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، سر الاسرار میں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، مگر کتاب میں جب تلاش کیا گیا تو وہاں یہ موجود نہیں تھا۔ اور جو وہاں مضامین موجود ہیں ان میں کہیں کہیں ان میں سے چند دعائیں اس میں کی، دعائے سیفی میں کی وہاں موجود ہے، مگر مکمل جو دعائے سیفی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ دعائے سیفی کے مختلف نسخے ہیں، کئی انٹرنیٹ پر الگ الگ طرح کی دعائیں ہیں، یعنی ان کے عبارتوں میں، ان کے جملوں میں، ان کے کلمات میں الگ الگ ہیں، کسی کتاب میں الگ، کسی کتاب میں الگ، کسی نسخے میں الگ، کسی نسخے میں الگ، اس طرح کے کئی موجود ہیں دعائے سیفی کے نام سے۔ کچھ حضرات اس کی سند بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیسے حضرت علی تک پہنچتی ہے، مگر اس سند میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، یہ معتبر حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی، اور اس کی مضبوطی اور اس حدیث میں کوئی بھی
قطعی بات نہیں ہے کہ جس کو مان کر اس کو کہا جائے کہ یہ واقعی حضرت علی سے ملتی ہے. ایسی کوئی اس میں نسبت یا اس کی کوئی ایسی سند نہیں ملی اب تک. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کہا جائے تو یہ حدیث تو نہیں ہے اور نہ ہی قرآن ہے، یہ دعا ہے. اور سوال جیسا کہ آتا ہے کہ کیا اس میں شرک ہے؟ اس میں متن میں تو شرک نہیں ہے، یعنی اس دعا کے کلمات میں کہیں شرک نہیں ہے. بعض جگہ صحیح دعائیں ہیں جس کا معنی کچھ یوں ہوتا ہے: اے میرے رب مجھے اپنی ہدیت کے سمندر میں داخل فرما. اور کئی جگہ دعائیں ہیں: لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، جس کا معنی تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے، تیری ہی ذریعے سے مدد اور تیری ہی سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہے. ایسے بہت سے کلمات ہیں. اور ایک جگہ اس میں عربی عبارت ہے جس کا عربی دعا ہے جس کا معنی کچھ یوں ہوتا ہے: اے اللہ اپنے نام کے نور سے مجھے ایسی ہیبت قوت عطا فرما کہ دل اور ارواح میرے تابع ہو جائیں. اگر اس کا معنی عقیدے کے معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، مگر عقیدے کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے اگر اللہ اپنی مرضی سے مخلوق کو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے مانگنا. مگر کوئی شخص یہ نیت سے کہ میں ان پر قبضہ کروں گا، یہ پھر ناجائز عقیدہ ہو جاتا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا نہیں چاہیے. کسی مخصوص یا خاص اسم یا کسی دعا یا کسی تعویذ کے ذریعے کسی بھی مخلوق کو، جنات، انسان، کسی بھی مخلوق کو ان دونوں میں سے، اور جو مکلفین، کیونکہ یہ دونوں مکلف ہیں، اسلامی قانون کے شریعہ کے مکلف ہیں، تو ان کو ظلماً قبضہ کرنا، قید کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اور مخلوقات کو بھی ظلماً قید کرنا اور قبضہ کرنا ناجائز ہے. ہاں، اگر جیسے کوئی مخلوق آپ پالتے ہیں، مخلوقات میں سے کچھ جانور ہیں وہ پالتے ہیں، تو وہ اس کی شرعی جو حدود ہے اس میں رہ کر کرنے کی جو اجازت ہے، مگر انسان، جنات، ارواح، ان کو کسی بھی اسم یا دعا یا کسی بھی اس کے ذریعے قبضہ کرنا ناجائز ہے. تو شرعی اعتبار سے اس کی دعا میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے، مگر عقیدہ ٹھیک رکھ کر اس دعا کو پڑھنا برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے کاموں کی آسانی کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت کے ذریعے اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے اس حد تک ٹھیک ہے پڑھنا. اور ان نسخوں کو بھی چیک کر لیا کریں جو آپ پڑھ رہے ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس میں کئی نسخے ہیں، کئی عبارتوں کے اور کلمات کی تبدیلیاں ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس جو بھی نسخہ پہنچے اس کی عبارت کو پہلے ایک مرتبہ خود اچھی طرح پڑھ لیں، یا پھر کسی عالم کے پاس لے جا کر سنا دیں پڑھ کر. اس میں اگر کوئی شرکیہ کلمہ یا کوئی شک والی بات کا کوئی جملہ ہے تو اسے چھوڑ کر باقی دعا کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ثبوت کے حساب سے جیسے میں نے بتایا، اس کے صحیح ہونے کی پختہ سند اور دلیل ابھی تک نہیں ملی ہے. نہ یہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ یہ حضرت علی سے جو لوگ منسوب کرتے ہیں وہ ان سے ثابت ہے پوری طرح، اور نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سر الاسرار میں، قدیم سر الاسرار میں نہیں ہے. اب کے زمانے کے جو کچھ حضرات ہیں جن کو کرنا نہیں چاہیے، وہ کتابوں میں تبدیلیاں کر کر آج کے دور میں کچھ لوگوں نے شامل کر دیا ہے. اور ایک بات یہ کہ جو آج کل کے صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ان کے کاموں میں شرک ہے، اپنے آپ کو سنتوں پر چلنے والا سنی کہتے ہیں مگر ان کے اندر شرک ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی، ان لوگوں کی کتابوں سے اور ان کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے.
جیسے میں نے تحقیق میں بتایا، اس کے متن میں کہیں شرک تو نہیں ہے، مگر اس کو پڑھتے وقت شرعی حکم میں رہ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے کی نیت اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ کی مخلوق کو مستقل ظلم نہ کرنا، اور کبھی یہ خیال نہیں کرنا پڑتے وقت کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی کو قبضہ یا قابو کریں گے، تو پھر پڑھنا ٹھیک ہے۔ بہت سے حضرات اس کو پڑھتے وقت جنات اور موکلات کی اور ان سب کی نیتیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہر عامل سے اپنا رابطہ کریں اور اس دعوے کے لیے، اس چیز کے لیے، کسی چیز کا دعویٰ کیے بغیر، اس طرح کے دعوے کیے بغیر کسی صحیح عامل کے پاس جا کر یہ سیکھنا اور پڑھنا ٹھیک ہے۔ وہ بھی اگر رابطے کے لیے ہے تو ہی، چاہے جنات موکلات یا اس طرح کی روحانی مخلوقات کے بارے میں ہے، رابطہ اور ان کو ایک سبب اور اللہ کی ایک مخلوق سمجھ کر رابطے کے لیے پڑھنا ٹھیک ہے۔ قبضے کے لیے یا پھر ان سے مدد طلب کرنے کے لیے یا پھر ارواح اور موکلات اور جنات سے اپنے کام کروانے کے لیے کرنا ناجائز ہے۔ اس کا صحیح متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ دعا بھی بہت زیادہ لمبی ہے، تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم کا پونا پارہ آپ نے پڑھ لیا ہو یا آدھے پارے سے زیادہ پڑھ لیا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت طویل دعا ہے۔ اس کے بجائے چند کلمات میں اگر آپ اپنے تمام مقاصد کا حل چاہتے ہیں اللہ سے، آپ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور آپ کے کاموں کو پورا فرما دے، آپ کی مدد فرما دے، آپ کے مشکلات کو آسان فرما دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، آپ کے قرضوں کو ختم فرما دے، آپ کو مالدار بنا دے، آپ کو عزتیں عطا فرما دے، ان تمام مقاصد کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ سورہ یاسین کا فجر کے نماز کے بعد کا پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین میں کم وقت بھی لگتا ہے، اور وہ حضرات جو سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے اس کا صحیح متبادل یہ ہے کہ آپ استغفار کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ درود شریف کی پابندی کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کم سے کم 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ پڑھیں اپنے مقاصد کے لیے، اور اس تعداد کو پورا کرنے کے بعد دعا کریں۔ یا آپ کے بہت ہی زیادہ مسائل ہیں تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن سے ثابت ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 24 ہے۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، فلق، ناس، سورہ علم نشرح، یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایسے بہت سے اذکار ہیں جو بہت مختصر وقت میں آپ کے تمام مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں، اور مختصر ہیں۔ وہ دعا تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے آدھا پارہ یا کچھ پون پارہ ایسا کچھ پڑھ لیا، آدھے گھنٹے کے قریب کا وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، جو آہستہ پڑھتا ہے، اور جو تیز پڑھتا ہے وہ پھر بھی 15-20 منٹ اس میں ایک مرتبہ پڑھنے میں اس سے 20 منٹ سے قریب کا وقت لگتا ہے۔ تو اتنی لمبی دعا پڑھیں اور جس کا معنی بھی آپ نہ سمجھیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس دعا کو سمجھ کر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسی دعا کریں اللہ کے سامنے کہ وہ قرآن سے بھی ثابت ہو اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی آپ کو مل جائے، اور اس میں کسی طرح کا شک یا شرک یا عقیدے کے خرابی یا ایسی چیزیں نہ ہو۔ ایسے وظائف کرنے چاہیے۔ تو آج کے ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعائے سیفی ایک مشہور دعا ہے، دعائی متن ہے، اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے جملے جو نسخہ ہمارے پاس ہے، ورنہ بہت سے نسخے عجیب عجیب پھیل رہے ہیں باہر بھی، ان نسخوں میں چیک کرنا ضروری ہے۔ جن نسخوں میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے اس کا پڑھنا ٹھیک ہے، نہ یہ حضرت علی سے ثابت ہے، نہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کتابی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ باقی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے متبادل میں پڑھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، سورہ یاسین اور اذکار کئی میں نے بتائے، اس کو کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو وظیفہ کیا ہوتا ہے، شرعی اس کی تحقیق کیا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کن کو کرنا چاہیے، کن مسائل کے لیے کیا وظیفے ہوتے ہیں، وظیفے کی حقیقت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، دوسرے حضرات بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔